ہے اس کی ذات باصفا، جہان کل سے ماورا، وہی ہے مصدر عطا، اسی کا ذکر ہے شفا، خدا کی اصل معرفت، خدا کی اصل معرفت، جہان کل کی مغفرت، یہ سارا سلسلہ بطول ہے، یہ سارا سلسلہ بطول ہے، رسول پاک کا گوہر، علی ولی کی ہم سفر، حجاب کبریا بطول ہے۔ آج اس کتاب کا ریویو مجھے پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا نام ہے فرحۃ المومنین فی طرق الحدیث، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، اس کا ترجمہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی 63 طرق کو اس کتاب میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے اور ہم سنتے آئے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دن جنت میں تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ کے تمام جو طرق ہیں، کہاں سے روایت کی گئی، کس کس نے اس کے کون کون اس کے راوی ہیں، اور پورے سلسلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب میں یکجا کیا گیا ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک نذرانہ پیش کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور آئیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی بہت بڑی ایک خصوصیت ہے اس کتاب کی، وہ تو آلریڈی ہے کہ اس میں تمام جو طرق ہیں اس حدیث مبارکہ کے ان کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ سیکنڈلی، اس میں ایک اور خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں ایک پیج پہ جو اوریجنل احادیث ہیں عربی متن کے ساتھ وہ بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے پیج پر اسی عربی متن کی اردو ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی آسانی ہے ریڈرز کے لیے جو عربی نہیں سمجھتے، کہ ان کے ساتھ عربی بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو ٹرانسلیشن۔ اور جو علماء حضرات ہیں جو عربی لینگویج سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ اگر وہ حدیث، یہ جو تمام حدیث مبارکہ ہیں، ان کے طرق ہیں، ان کے اگر عربی لینگویج میں اس کا اوریجن جو ہے وہ پڑھنا چاہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت بھی موجود ہے۔ اس ضمن میں جو پہلی یہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کے لیے بیان کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی جو اس کا طرق ہے وہ بڑی خوبصورتی سے شیخ الاسلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ابو نعیم نے روایت کیا ہے زکریا سے، زکریا نے روایت کیا ہے فراس سے، فراس نے عامر شیبی سے، اور انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور ان کی چال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بہت مشابہت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید میری بیٹی، اور انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی تو وہ ہنس پڑی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ بعد ازاں میں نے پوچھا ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی
کہ جبریل امین ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث مبارکہ کو اب دوسری جگہ پہ امام بخاری کی روایت جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہے، تھوڑے بہت ورڈز چینج ہیں، لیکن یہی حدیث مبارکہ ہے جو مختلف راویوں نے مختلف طرق سے بیان کی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے شیخ الاسلام نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ تمام جو اس کے طرق ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث سے مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حسین بن محمد نے اسرائیل سے، انہوں نے میسرہ بن حبیب سے، انہوں نے المنہال بن عمر، انہوں نے زر بن حبش سے، انہوں نے روایت کیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایک آنے والے کو دیکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے دیا جائے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اسی طرح مختلف جو راوی ہیں انہوں نے یہ اسی حدیث مبارکہ کو مختلف سیاق و سباق کے ساتھ مختلف جگہوں پہ اس کا بیان کیا ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے میں جو پہلی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھنے میں جو لطف آتا ہے، جو سرور آتا ہے، وہ اس پوری مختلف طرق کے ساتھ مختلف صحابہ کرام کے ذریعے جو انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، ہر دفعہ وہی لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتاب کا مطالعہ کریں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارا جو ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ہماری جو محبت ہے ان کی آل سے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ضرور تازہ ہوگی اس کو پڑھنے کے بعد۔ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے روز جنت میں ان کی قربت نصیب فرمائے، ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم ان کے سنگت میں رہ سکیں، اور جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں، اس کتاب میں بار بار اسی حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ ہم انہی کے زندگی جو ہے ان کو اپنی مثال بناتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور انشاءاللہ جنت میں ہم ان کی زیارت بھی کریں، اور ان کی جو ہے ہمیں قربت حاصل ہو انشاءاللہ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔